حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دجالی فتنوں سے آگاہ اور باخبر کیا اور اس فتنے سے بچنے کے لیے دعا کا آپ نے اہتمام فرمایا اور امت کو بھی تعلیم فرمائی. دجال کا جو لفظ ہے، اس لفظ سے ہی اس فتنے کا تعارف ہوتا ہے. دجال دجل سے ہے، جس کے معنی جھوٹ کے ہیں، ملمع سازی کے ہیں، یعنی کوئی چیز اندر سے کچھ ہو اور اس کے اوپر کوئی اور پرنی چڑھا دی جائے، اسے کہتے ہیں ملمع سازی. تو دجال کا فتنہ بس ایسا ہی ہے، اور یہ فتنہ بڑا ہماگیر ہے، اور اس فتنے کے اثرات اس وقت دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں. اس دجالی فتنے کا اصل نشانہ تو ایمان ہے، مسلمان ہیں، اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں. سارا زور اس کا اسی کے اوپر ہے کہ لوگ رحمان کی اطاعت اور فرما برداری کا راستہ چھوڑ کر شیطان کا راستہ اختیار کر لیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس دجالی فتنے کا ایک اثر جو اس دنیا میں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام دنیا کے انسانوں کی صحت کے ساتھ کھلواڑ ہے. اس دجالی فتنے میں انسانوں کی قیمت نہیں ہے. انسانوں کو نقصان پہنچانے والے کاموں پر بہت خوبصورت غلاف چڑھا دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے انسان اسے اچھی چیز سمجھ کر اختیار کرتے ہیں، مگر وہ ان کے لیے انتہائی مضر ہوتی ہے. یہ بھی گویا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے اس صورتحال کا جو حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ دجال جس کو اپنی جہنم کہے گا وہ حقیقت میں جنت ہوگی، اور جس کو وہ اپنی جنت کہے گا وہ حقیقت میں دوزخ ہوگی. تو بہرحال ایک چھوٹا سا نمونہ سمجھیے اس کا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر انسانوں میں خیر اور شر کی تمیز انسانوں کے لیے مشکل بنا دی گئی ہے. شر پر خیر کے، برائی پر بھلائی کے غلاف چڑھا دیے گئے ہیں، اور انہی شعبوں میں ایک شعبہ انسانی صحت سے تعلق رکھتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ انسان کا جو وجود ہے وہ اس جسم کے ساتھ وابستہ ہے. صرف روح رہے، جسم نہ رہے تو انسان کی دنیاوی زندگی باقی نہیں رہتی. تو روح کی مثال سوار کی ہے، تو جسم کی مثال سواری کی ہے.
تو اس سواری کا صحت مند ہونا بھی ضروری ہے. اسی لیے دینی اعتبار سے بھی اس جسم کی صحت کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، اور ایسے کاموں کی اجازت نہیں دی گئی ہے جس میں انسانی صحت کو نقصان پہنچتا ہو. یہی وجہ ہے کہ سگریٹ پینا منع ہے، گٹکا کھانا ناجائز ہے، اسی طرح نشہ آور چیزیں حرام ہیں. انسان یہ کہہ کر کے کہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، جو چاہے کروں، اپنی انگلی نہیں کاٹ سکتا، اپنا ہاتھ نہیں کاٹ سکتا، اپنا پیر نہیں کاٹ سکتا. انسان خودکشی نہیں کر سکتا، حرام ہے اس کے لیے. انسان کہے میری جان ہے، میرا جسم ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ جسم جان اللہ کی امانت ہے. اور پھر دین میں بھی ہمارے جو تصور ہے وہ تصور وسیع ہے. صرف عبادات کا نام دین نہیں ہے، ہر پہلو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی اور خیر خواہی فرمائی ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ رات میں سوتے وقت گھر کے کواڑ دروازے بند کر کے سو، چراغ گل کر کے سو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چوہا آ کر کے چراغ گرا دے اور گھر میں آگ لگ جائے. برتن میں کوئی چیز ہو تو اسے ڈھانپ کر سو. پانی پینا ہو تو پانی دیکھ کر پیو. گرم چیز پی رہے ہو تو اپنے منہ سے پھونک مت مارو. جوتا پہن رہے ہو اور وہ زیادہ وقت کسی ایسی جگہ رکھا ہوا ہے جہاں اس میں کسی چیز کے داخل ہونے کا بھی اندیشہ ہے، تو ضرور اہتمام سے اس جوتے کو جھٹک کر اسے پہنو کہ اندر کوئی کیڑا، کوئی بچھو، کوئی چیز ہوگی تو تمہیں ڈس لے گی. اب آپ بتائیے کہ ان چیزوں کا عبادات سے تعلق ہے؟ یہ خیر خواہی ہے. ہمارا دین جامع ہے، اور اسی طرح پوری زندگی کا جو طرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے وہ جیسے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے، ویسے ہی دنیا میں بھی چین، سکون، کامیابی کا ذریعہ ہے. آپ نے سونے کے، جاگنے کے، کھانے کے، پینے کے جو طور طریق، جو انداز بھی سکھائے ہیں، ان سب میں ہمارے لیے صرف آخرت ہی کا نہیں بلکہ دنیا کا بھی فائدہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں جو جن کی طرف میں نے اشارہ کیا یہ حضور کی طرف سے ہے، یہ سب باتیں، تو اس وجہ سے یہ ہمارے دین سے جدا نہیں ہے، یہ دین کا حصہ ہے. کیونکہ انسان عبادت بھی اسی وقت کر سکے گا جب اس کے جسم میں جان ہوگی، جسم میں صحت ہوگی، ورنہ عبادت کیسے کر سکتا ہے، اچھے کام کیسے کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا اس کی حفاظت بھی ضروری ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ بات ماننا. تو بہرحال اس زمانے میں آج سے کئی برس پہلے کی بات ہے، ہمارے شہر کے ایک بڑے مدرسے میں ایک فقہی سیمینار ہو رہا تھا جس کے اندر بڑے بڑے علماء تھے، اور ہمارے ملک کی ایک بڑی شخصیت، عالم اسلام کی ایک بڑی شخصیت ہے حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم، وہ بھی تشریف فرما تھے. میں کچھ دیر کے لیے حاضر ہوا تھا استفادے کے لیے، تو چل رہے تھے محاضرات علماء کے، مفتیان کرام کے، اور موضوع اس وقت یہ تھا کہ جو کمیشن کا رواج اس زمانے میں ہو گیا ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس پر شرعی اور فقہی بحث علماء کر رہے تھے، بڑے بڑے علماء مفتیان. جیسے ڈاکٹروں کا کمیشن ہے یا بعض مدرسوں میں کمیشن والا رواج ہو گیا ہے جو صحیح نہیں ہے، اس پر بحث ہو رہی تھی. تو اس بحث کے دوران حضرت مولانا محمود مدنی صاحب تھوڑی دیر کے لیے تشریف لائے مائک پر، اور مولانا نے جو بات فرمائی وہ میرے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے. مولانا نے کچھ دینی مدارس کے متعلق بھی بات فرمائی، جس چیز کا بھی ذکر ہوا اس کی مذمت بیان فرمائی کہ مدرسوں میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد مولانا نے ایک عمومی بات جو فرمائی وہ یہ کہ مولانا نے فرمایا کہ اب تک دنیا میں سب سے بڑا مافیا ہتھیار بیچنے والی کمپنیاں تھیں. یعنی ایک گروپ ہے جو پوری دنیا میں
لوگوں کا استحصال کرتا ہے، ایکسپلائٹ کرتا ہے انسانوں کو. تو وہ کس ذریعے سے کرتا تھا؟ اب تک جو سب سے بڑا مافیا تھا وہ ہتھیار بیچنے والی کمپنیاں تھیں. تو یہ کمپنیاں کیا کرتی تھیں؟ یہ ملکوں کو آپس میں لڑاتی تھیں. تو جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں ان لوگوں کی اپنی معیشت بھی زیادہ مضبوط نہیں ہے، مگر ان دونوں میں لڑائی کرا دو. اب وہ دونوں ملک سرحد کے لیے، کسی ندی کے پانی کے لیے، کسی پہاڑ کے لیے لڑتے ہیں. اب چھوٹی موٹی چیزوں پہ ان کی لڑائی بڑھ جاتی ہے تو دونوں میں جنگ ہوتی ہے. جب جنگ ہوتی ہے تو یہ مافیا اب بھی ہے موجود، یہ ہتھیار بیچتا ہے، ابھی بھی بیچتے ہیں. ابھی بھی بہت سے وہ ملک جہاں کے رہنے والے انسانوں کو کھانے کے لیے کھانا برابر میسر نہیں ہے، ان ملکوں کے بجٹ کا بڑا حصہ ہتھیار خریدنے میں خرچ ہو رہا ہے، کیونکہ ڈر ہے کہ پڑوس سے یہ حملہ کر دے گا، یہ حملہ کر دے گا، اس سے لڑائی، اس سے ٹینشن. تو لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا ہے اور بجٹ کا بڑا حصہ کس میں جا رہا ہے صاحب؟ ہتھیار خریدنے میں جا رہا ہے. تو ابھی بھی ہے لیکن شروع میں یہ زیادہ تھا. مولانا نے فرمایا کہ اب تک سب سے بڑا مافیا ہتھیار بیچنے والی کمپنیاں سمجھی جاتی تھیں، جو ملکوں میں اور بعض اوقات ملک کے اندرون میں بھی شورش، لڑائیاں برپا کرتی تھی. کسی گروپ کو کھڑا کر دیا، اس گروپ کو ہتھیار دے دیے. اب جب اس کا مقابلہ کرنے کا نمبر آیا تو پھر ملک کو ہتھیار بیچ دیے. تو ان کو ہتھیار بیچنا پیسہ کمانا، لوگ لڑیں مریں اس سے کوئی تعلق ان کو نہیں. مولانا نے فرمایا کہ اب تک سب سے بڑا مافیا ہتھیار بیچنے والی کمپنیاں سمجھی جاتی تھیں، اور اس وقت سب سے بڑا مافیا دوائیں بیچنے والی کمپنیاں سمجھی جاتی ہیں. مجھے یہ بات سنے ہوئے مولانا سے کم از کم 10 سال ہو رہے ہوں گے، میرا اندازہ یہ ہے، کم و بیش، اس سے کچھ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. کم سے کم 10 سال پہلے میں نے یہ بات سنی تھی. یہ محض واقعات نہیں ہیں، پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کے لیے اس تھوڑے میں بہت کچھ ہے. آپ کو سمجھنا ہے. دوائیں بیچنے والی کمپنیاں یہ سب سے بڑا مافیا. میرے دوستو، دوا تو دوا رہی. پہلے زمانے میں تو ہر چھوٹی موٹی چیز کی تجارت بھی تاجر اس لیے کرتا تھا تاکہ انسانوں کو فائدہ پہنچائے اور اپنے لیے حلال نفع کمائے. یہ انسانیت تھی پوری، اور صرف مسلمانوں میں ہی نہیں تھا، یہ دنیا کا عمومی ماحول تھا اب تک کہ بھئی تاجر، بیوپاری تجارت اس لیے کرتا تھا تاکہ اپنی کمیونٹی کو، اپنے دیش کو، اپنی کنٹری کو فائدہ پہنچائے اور خود بھی فائدہ کمائے، حلال نفع کمائے. تاجر بنوں میں ضرورتیں پوری ہوئیں ان لوگوں کی، ان کو کپڑا ملے، ان کو غلہ ملے، ان کو چیزیں ملیں، ان کو ضرورت کی چیزیں ملیں، مجھے فائدہ ملے، نفع ملے، کوئی برائی نہیں ہے اس میں. لیکن اس وقت دنیا میں تجارت اور مارکیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو دھوکہ دے کر کے کسی طرح شیشے میں اتار لیا جائے اور اس سے لوٹ لیا جائے، چاہے اس کو نفع پہنچے نہ پہنچے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. مارکیٹنگ کے نام پر بھی جو ٹریننگ دی جاتی ہے، وہ ٹریننگ بھی بعض اوقات ایسی ہوتی ہے. بعض نوجوانوں کے متعلق تو ہم نے سنا کہ ان نوجوانوں نے اس ٹریننگ میں شرکت کرنے کے بعد کہا کہ بھائی ہمارا ضمیر اتنا مردہ نہیں ہوا ہے، ہم یہ مارکیٹنگ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ مارکیٹنگ نہیں سکھائی جا رہی ہے، یہ تو دھوکہ دینے کا خوبصورت طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ سامنے والے کو دھوکہ کس طرح دیا جائے اور اس کے جیب سے پیسے کس طرح نکلوا لیے جائیں. چیز فائدے کی ہے یا نقصان کی، اس سے کوئی مطلب نہیں. 2 روپے کی چیز 100 روپے میں بیچ دو، اسے شیشے میں اتار لو، اس سے پیسہ نکال لو. یہ اس انگریزی اور دجالی تہذیب کے آنے سے پہلے انسانیت میں یہ اتنی بڑی گندگی نہیں تھی. چھوٹے موٹے دھوکے باز دھوکہ بازی کرتے تھے، عیب چھپاتے تھے. انفرادی سطح پہ ہوتا تھا کہ وہ تاجروں میں اچھے بھی ہوتے تھے، برے بھی ہوتے تھے، امانت دار بھی ہوتے تھے، دھوکے باز بھی ہوتے تھے، عیب چھپانے والے بھی ہوتے تھے، مگر یہ نہیں تھا کہ ایک فن بن گیا ہو. لیکن اب ایسا ہو گیا ہے. اور پھر اس کے بعد
جو چیزیں انسانوں کو دی جا رہی ہیں وہ فائدے کی ہیں یا نقصان کی، اس سے بھی بحث نہیں۔ بھائی انسان کو کوئی فائدے کی چیز دو، اس سے 4 پیسے کماؤ، نفع میں بھی بعض وقت پابندی نہیں رہتی، حالات کے اعتبار سے زیادہ نفع لینے کی بھی گنجائش رہتی ہے، اچھا نفع لے لو، کوئی بات نہیں ہے۔ آپ ایک اچھی فائدے کی چیز جو یہاں آپ کے ملک میں پیدا ہوتی ہے اس کو آپ امریکہ لے گئے اور آپ نے اسے امریکہ میں ڈالر میں بیچا تو آپ کو 200-400 گنا ہو گئے، ہو سکتا ہے فائدہ ہو جائے آپ کو، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ فائدے کی چیز لے کے ان کو پہنچائی ہے نا بھائی، تو ان کو ایک اچھی مفید چیز دی ہے، آپ نے نفع کمایا ہے۔ لیکن اب تجارت کی صورتحال ایسی ہے کہ آپ سامنے والے کو کچھ بھی دے دو، چاہے اس میں فائدہ ہو نقصان ہو، کوئی جیے کوئی مرے، اس سے کوئی مطلب نہیں، ہم کو پیسہ ملنا چاہیے۔ تیل کے ایک تاجر جو ہمارے محلے میں ہی رہتے تھے پہلے، اور ہول سیل تاجر تھے بڑے، مرحوم ہو گئے وہ، تو انہوں نے خود مجھ سے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ہمارے پاس کھوپرے کا تیل بکتا ہے، ایک تیل اصلی ہوتا ہے، دوسرا تیل ملاوٹی ہوتا ہے جس کے اندر کیروسین آئل گیس کے تیل کی طرح چیز ملی ہوئی ہوتی ہے، کیمیکل اس قسم کا ہوتا ہے۔ بھائی ہم تو بتا دیتے ہیں آنے والے کو کہ بھائی یہ اصلی ہے یہ ملاوٹی ہے، آپ کو کیا لینا ہے؟ تو دکاندار بولتا ہے بھائی یہ ملاوٹی دے دو کیونکہ اس میں مارجن مجھے زیادہ ہے، میں یہ 1000 کا بیچوں گا تو 100 روپے ملیں گے، یہ 1000 کا بیچوں گا تو 200 روپے ملیں گے مجھے، تو مجھے 200 روپے کا مارجن چاہیے۔ اب یہ تیل میں جس کو دے رہا ہوں وہ تیل اس کے جسم کو کتنا نقصان پہنچائے گا، وہ کیمیکل اس کے سر میں ڈالا جائے گا تو اس کی صحت کا کیا حشر ہوگا، اس سے مجھے مطلب نہیں ہے، مجھے 200 روپے کے مارجن سے مطلب ہے۔ ایک چیز نہیں ہے یہ، آپ سمجھ رہے ہوں گے مولانا کو کوئی ایک آدھ چیز مل گئی۔ اگر میں آپ کے ساتھ لسٹ بنانے کے لیے بیٹھ جاؤں، بالکل حقائق کی بنیاد پر، محض اندازوں کی بنیاد پہ نہیں، بالکل پکی حقیقتوں کی بنیاد پہ میں آپ بیٹھ جائیں تو ہمارے گھنٹوں گزر جائیں گے، اتنی لمبی لسٹ بن جائے گی۔ ایک چیز نہیں ہے یہ۔ اب اس کی صحت کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اب اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں، وہ چیزیں جو انسان کے کھانے میں آتی ہیں، جو انسان کے جسم کے اندر جاتی ہیں، راست انسان کے، اس کے اندر یہ حال ہے تو انسان کی صحت کا کیا ہوگا پھر؟ جو پیٹ میں جا رہی ہیں انسان کے۔ اب چیزیں ایسی ہیں کہ جب ہم ان پہ ویسے غذاؤں کے متعلق اس سے پہلے بھی بعض اوقات شوگر وغیرہ پر زیادہ میں نے باتیں عرض کی ہیں اور وقتاً فوقتاً کرتا بھی ہوں، تو بعض وقت ایسا احساس ہوتا ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھائی ارے اب اتنا کرے تو زندگی گزارنا مشکل ہے بھائی، آخر کیسا کریں گے، اب اتنا وہ کرے تو جینا ہی مشکل ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا سوچیں گے بس آپ کے دواخانے آباد رہیں گے، آپ کی اپنی صحت بھی خراب رہے گی، آپ کی اولادیں آپ سے زیادہ متاثر ہونے والی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک چیز نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اتنا زہر مل رہا ہے، اتنا زہر مل رہا ہے کہ کچھ پوچھو مت آپ کو، ہر ایک میں تھوڑا ہی ہے، مگر وہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو کتنا مل رہا ہے یہ دیکھنے کی بات۔ اب کھانے کی چند چیزیں دیکھ لیجیے، آپ پاکٹ کا آٹا کھاتے ہیں دکان سے خرید کے، آپ گرنی میں آٹا پسوائیے، اپنے گھر میں رکھیے، 1 مہینہ رہنا مشکل ہے، 15-20 دن ٹھیک رہے گا، اس کے بعد کیڑے پڑ جائیں گے، صفائی کرنا پڑے گا، استعمال کر لینا پڑے گا۔ لیکن آپ پاکٹ خرید کے لائیں، 6 مہینے تک کی ڈیٹ رہتی ہے اس کے اوپر، 6 مہینے خراب نہیں ہوتا، 6 مہینے کے بعد بھی 6 مہینے کیڑا نہیں پڑتا اس میں۔ کیوں نہیں پڑتا بھائی؟ کون سا وظیفہ اور منتر پڑھ کے پھونکا ہے اس پہ کمپنی والے نے؟ ہم لوگ بھی پڑھ لیں گھر میں پسا کے، اس میں کیمیکل ملا ہوا ہے، آپ کھا رہے ہیں اسے۔ ایک کالی مرچ سپلائی کرنے والے نے ہم سے پوچھا کہ بھئی میں سپلائی کرنے جا رہا ہوں تو دکاندار یہ بول رہے ہیں کہ بھئی اس سے کم میں ہم کو مل رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے کم میں کوئی سیل کر ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، اس سے کم میں کوئی سپلائی نہیں کر سکتا۔
پھر دکاندار کہتا ہے بھائی مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، بھائی دیکھو آپ کا میں لوں گا تو مجھے مارجن نہیں ہے، وہ جو سپلائی کر رہا ہے اس میں مجھے مارجن ہے، آپ کے اس میں 50 روپے بچا کے کیا کروں گا، اس میں مجھے 200 روپے بچ رہے ہیں، 400 روپے بچ رہے ہیں، لہذا میں آپ کا نہیں خرید سکتا، میں تو وہی خریدوں گا جو مجھے سستے میں مل رہا ہے۔ کیا وہ واقعی کالی مرچ ہے؟ ہرگز نہیں۔ چند سال پہلے حسینی علم میں، اب میں کوئی اخبار کے محفوظ تو نہیں رکھتا، مگر جو میرے دماغ میں پڑھ لیا میں نے محفوظ رہتی ہے، بہت سی چیزیں وقت پہ یاد آ جاتی ہیں، اگر وہ رکھتا تو میرے پاس تراشے بھی رہتے بہت سارے۔ حسینی عالم میں چند سال پہلے بہت بڑا یونٹ پکڑا گیا، بہت بڑا یونٹ، جو ہمارے شہر کے بیگم بازار اور اس طرح کی بڑی بڑی دکانوں پہ زبردست سپلائی تھی اس کی، گرم مسالے کی، اور پوری دواؤں کی کیمیکل کی ڈبیاں تھیں جو پولیس والوں نے نمایاں کی ہیں، پورا گرم مسالہ تیار ہو رہا تھا صرف کیمیکل سے، اور بڑی بڑی دکانوں پر اس کی سپلائی تھی، یعنی دعوتوں میں ہوٹلوں میں جو کھا رہے تھے ہم وہی کھا رہے تھے، بہت بڑی مقدار میں، بہت بڑی۔ تازہ دودھ آپ لے کے آئیں، اگر فریج میں رکھنا بھول جائیں تو چند گھنٹے نہیں رہتا، مگر آپ کو کئی کئی دن والا دودھ ملتا ہے۔ کیسے ملتا ہے آپ کو کئی کئی دن والا دودھ؟ خالص رہتا ہے، اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہوتا۔ آپ مرچ خریدتے ہیں، بعض برانڈ مشہور ہیں، آپ کہتے ہیں وہی بہت اچھی ہے بھائی مرچی، کیوں؟ بہت لال اچھی دکھتی ہے، مرچی کے وجہ سے لال دکھتی، یا کلر ملا ہوا ہے، لیبارٹری میں دے دو، بلکہ بعض اوقات خود اسی کے پڑھ لو اس کا فارمولا، تو بعض اوقات وہ چھپا کے بھی نہیں رکھتے، مگر آپ پڑھتے ہی کہاں ہیں، ہم پڑھتے ہی کہاں ہیں، بعض اوقات تو وہ چھپا ہوا بھی نہیں رہتا، لیبارٹری کو بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسی میں پڑھے تو مل جاتا۔ تو آپ کو کلر اچھا دکھ رہا ہے، آپ پوچھئے ڈاکٹر حضرات سے کہ اس کلر سے کیا ہوتا ہے، کیسی کیسی بیماریاں ہوتی ہیں اس سے۔ تو بہرحال میرے دوستوں، اس وقت بھی جو دنیا میں وبائی امراض یا انفیکشنز چل رہے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے کیا ہے، لیکن یہ سب، ان سب کے پیچھے انسانیت کا استحصال کرنے والے لوگ ہیں، اور ہم کریں کیا؟ ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ مشکل کیا ہے؟ بیک ٹو نیچر، فطرت کی طرف لوٹ کے آئیے۔ آپ کو کچھ مشقت اٹھانا پڑے گا۔ آپ جو زیادہ آرام طلب ہو گئے ہیں، ہماری عورتوں کو خاص طور پر شعور دینا پڑے گا۔ آپ جو بہت آرام طلب ہو گئے ہیں، ہر چیز مل جائے، جو لوگ نیوٹریشنس ہیں، اس لائن میں بہت اچھے جانے مانے اونچے انٹرنیشنل سطح پہ لوگ ہیں، بعض ان کی باتیں مجھے پہنچی ہیں کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ڈبہ بند ہے، پیک ہے، اچھے سے آپ سپر مارکیٹ سے خرید کے لائیے، مہنگے کہیں سے بھی لائیے، جو کچھ بھی ڈبہ بند ہے یہ آپ کے لیے غذا نہیں ہے، آپ کی صحت کے لیے کچرا ہے۔ یہ جو بھی ڈبہ بند چیز ہے پیک ہے، جب اس کو پیک کیا گیا تو اس میں وہ اجزاء ڈالے گئے جو اس کو ایک لمبے عرصے تک محفوظ رکھے، کیڑ سے بچائے۔ پھر اس کے بھی کانٹینٹس آپ پڑھ لیجئے، بعض یوٹیوب پہ بھی بعض چینلز ہیں جس میں بعض لوگ ان چیزوں کا پورا تجزیہ کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ملی ہوئی ہیں، آپ دیکھیے اس میں صابن ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، تیل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جیسے میں نے کہا لسٹ تو ختم نہیں ہوگی، ہم آپ بیٹھیں گے۔ بہرحال ہم یہ بھی نہ سمجھیں کہ کچھ نہیں کر سکتے، بھئی کچھ نہیں کر سکتے، جتنا کر سکتے ہیں اتنا کرو، آہستہ آہستہ لوٹو بیک ٹو نیچر، تھوڑی سی مشقت اٹھاؤ، مگر یہ ہے کہ صرف آرام حاصل کرنے ڈبہ بند پیک چیزیں استعمال مت کرو۔ ہوٹلوں میں، دعوتوں میں، کیٹرنگ والوں کے ذریعے سے جو مسالہ استعمال ہوتا ہے ان کو اتنی فرصت ہے کہ وہ اصلی ڈھونڈیں گے، ان کو تو بس یہ ہے کہ جس میں ٹیسٹ زیادہ آئے گا بس وہ لائیں گے آپ کے لیے، جس میں آسانی زیادہ ہوگی وہ لائیں گے آپ کے لیے۔ آپ کیا کھا رہے ہیں، ہم لوگ کیا کھا رہے ہیں، انسانوں کو کیا مل رہا ہے؟ تو بہرحال اب اس میں ایک آدمی خود نفع کما لیتا ہے مگر معاشرے میں دوسری طرف سے خود نقصان اٹھاتا ہے، اور اس میں میرے کہنے کا مقصد آپ کو باشعور کرنا ہے، اس میں یہ کرنے والوں سے زیادہ ذمہ دار ہم ہیں، ہماری بے شعوری کا نتیجہ ہے۔
ہم کو باہر سے دہی اچھا مل جائے، گاڑھا چکنا دکھے، ہم کو بہت اچھا دکھتا. گھر میں جما لو نا بھائی اصلی دودھ سے، وہ پانی والا رہے گا، اتنا گاڑھا نہیں رہے گا، کھاؤ مگر اسی کو. تو ہمارے شعور کی کمی ہے، ہمارے شعور. ہم لوگوں کو باشعور ہونا ہے، اپنی جسمانی صحت کی حفاظت کرنا ہے. ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ ہمارے لیے شرعی حکم بھی ہے. اور یہ جو دنیا میں اب جو سسٹم ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کو صحت مند رکھیں، تو ہم کو فطرت کی طرف لوٹنا ہے اور اس طرز زندگی سے نکل کر کے پرانے طرز زندگی کی طرف جتنا ممکن ہو ہمیں اس طرف جانا ہے، تاکہ ہماری صحتوں کا تحفظ رہے اور اسی پر ہماری ساری زندگی اور اس کی سرگرمیوں کا مدار ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، دین کا صحیح علم اور فہم نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے. سنتیں ادا فرمائے.